ادارہ ہے یہ 135 ارب روپے میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو دی گئی ہے، اس کو فروخت کی گئی ہے، لیکن اس کے فرنٹ پر عارف حبیب لمیٹڈ کو اس کو آگے کیا گیا تھا۔ اس کا فارمولہ یہی تھا کہ پہلے آہستہ آہستہ اس طرح ایک ایک ادارے کو وہ حذف کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ قومی اداروں کو حذف کر رہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ پر جس طرح برٹش نے کنٹرول کیا تھا، جس فارمولے کے تحت اس نے کنٹرول کیا تھا، تو وہی فارمولہ ابھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس نے اپنایا ہوا تھا۔ یہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے آتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بہت زیادہ محب الوطن ہے، آپ زبردستی کسی کو محب الوطن تو نہیں بنا سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے کی شمار دنیا کے بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا، اس کی سروسز، اس کی کوالٹی کا معیار دنیا کے اعلیٰ سطح پر تھا۔ لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا کہ پی آئی اے میں ہم سفر کریں، اس کو امپورٹنس نہیں دیتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل انٹرفیرنس، سیاسی مداخلت ہوتی ہے، یہاں پر بد انتظامی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ سب سے جو مین روٹ ہے، اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، بد انتظامی بھی ہو رہی ہے، نقصانات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سیاسی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ ادارہ تباہ کیا گیا ہے۔ اگر آج کل آپ دیکھیں 2025 میں یہ جو نجکاری ہوئی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے پی آئی اے کی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی، یہ پاکستان کی سب سے بڑی نجکاریوں میں سے ایک ہے۔ سارا ادارہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے پاکستان کے قومی ادارے کو اس کو دیا گیا، اس کے ہاتھ میں سارے اس کے انتظامات، اس کی مینجمنٹ، اس کے ساری ایسٹ، اگر وہ ورلڈ وائڈ ہے یا ان ڈومیسٹک ہے، جتنی بھی اس کی ایسٹ ہے وہ ایک ادارے کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پاکستان پر ایک ادارہ ہے کہ وہ سارے جو نچلے ادارے ہیں، جو قومی ادارے ہیں، اس کو سکویز کر رہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے رہے، جو سب سے خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی نجکاری ہو گئی ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے $480 ملین میں یہ ادارہ فروخت کیا گیا ہے فوجی فرٹیلائزر کو، حبیب لمیٹڈ کو آرگنائزیشن کو، اس کو یہ ادارہ فروخت کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو قیمت ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جو ادارہ ہے یہ 135 ارب روپے میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو دی گئی ہے، اس کو فروخت کی گئی ہے، لیکن اس کے فرنٹ پر عارف حبیب لمیٹڈ کو اس کو آگے کیا گیا تھا، جس نے بولی جب جیت لی، ایک ہوٹل میں تقریباً 2 گھنٹے کی بولی ہوئی، اور اس میں عارف حبیب لمیٹڈ جو کارپوریشن تھی، جو کمپنی تھی، اس نے بولی جیت لی 135 بلین روپیز میں۔ اور اس کے بعد جیسے انہوں نے یہ بولی جیت لی تو اس نے ڈائریکٹلی جو کنسورشیم ہے، جو کنسورشیم یہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ آف انڈیویجول ہوتا ہے مل کے، یہ مختلف آرگنائزیشن ہوتی ہے، مختلف کمپنیز ہوتی ہیں جو ملتی ہے اور ایک کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عارف حبیب کے ساتھ بھی سارے گروپ، سارے انڈیویجول ملے ہوئے تھے، جیسے مطلب فوجی فاؤنڈیشن کمپنی یہ بھی ملی ہوئی تھی، فوجی فرٹیلائزر وغیرہ، اے کی ڈی جو سٹیزن اسکول تھے، اور اے کی ڈی جو عدیل بٹائی کی جو کارپوریشن جو کمپنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باقی جو آرگنائزیشن ہے، جو انڈیویجول آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مل کر پی آئی اے کو خریدا۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے پی آئی اے کو خریدا تو فوجی فرٹیلائزر نے ڈائریکٹلی اناؤنس کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ جوائن کر رہے اور اس کے ساتھ مل رہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے، آبزرویشن کریں تو فوجی فرٹیلائزر پہلے یہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن ڈائریکٹلی جب لوگوں سے تنقید آ رہی تھی تو فوجی فرٹیلائزر پھر پیچھے رہ گئی، اور انہوں نے اپنا ایک فرنٹ مین آگے کر دیا، عارف حبیب لمیٹڈ، ان کو یہ آگے کیا کہ آپ اس کو خرید دیں، بعد میں ہمیں دینا۔ تو یہاں پر تقریباً 75% کی جو شیئر ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی فوجی فرٹیلائزر نے ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی صرف اور صرف رہتی ہے 25% جو ابھی پی آئی اے کے پاس ہے، لیکن یہ بھی فوجی فرٹیلائزر چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم خرید لیں۔ تو دیکھیے اس کی کل مالیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کل مالیت تقریباً $500 ملین کی آ رہی ہے، لیکن اس کو بہت سستے داموں بیچا گیا ہے۔ اس فوجی فرٹیلائزر کی جو کمپنی ہے، اس کو انہوں نے اپنی فرنٹ مین کے ذریعے اس ساری آرگنائزیشن کو، اس ساری کمپنی کو، پی آئی اے کی کمپنی کو خریدا۔
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، جو نیشنل ادارے ہیں، یہ صرف اور صرف جو سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے فوجی اور فوجی جو آرگنائزیشن ہے وہ خرید رہے. وجہ یہ ہے کہ فوجی کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی اگر آپ ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر ہم 16 سینچری میں چلے جائیں، وہاں پر جو برٹن ایسٹ انڈین کمپنی آئی ہوئی تھی یہاں پر سب کانٹیننٹ پر رول کرنے کے لیے، تو پہلے بھی وہ کیا اس کے فارمولہ یہی تھا کہ پہلے آہستہ آہستہ اس طرح ایک ادارے کو وہ حذف کر رہے تھے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ قومی اداروں کو حذف کر رہے انڈل کر رہی ہے. اگر آپ یہاں پر اس کی فارمولہ کو دیکھو تو یہاں پر اپنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کر کے اپنے نیشنل اداروں کو حذف کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو فارمولہ ہے یہ پرانا فارمولہ ہے، وہ جو برٹش کا فارمولہ تھا کہ ایک ادارے کو جو وہ نگل رہے تھے تو پھر باقی جو سارے کچھ ادارے رہ گئے تھے تو اس پر پھر ڈائریکٹلی اس نے کنٹرول کر دیا. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ پر جس طرح برٹش نے کنٹرول کیا تھا، جس فارمولے کے تحت اس نے کنٹرول کیا تھا، تو وہی فارمولہ ابھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس نے اپنایا ہوا تھا. تو یہاں پر جیسے برٹش کا فارمولہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس کے تحت ساری جو نیشنل ادارے ہیں اس پر کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں پر زیادہ تر جو ٹرانسپورٹ کا سیکشن ہے جو پاکستان میں جو ریلوے کے ذریعے ہونا چاہیے ہو بھی سکتا ہے بہت ایزیلی اور بہت سستا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے سامان ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر لے جاتے ہیں تو ریلوے بہت ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی ملٹری نے NLC نیشنل لاجسٹک سیل بنائی ہوئی ہے اور اس کے تھرو سارے جو لاجسٹکس ہے، سارے جو تجارتی سامان ہے جو ریلوے کے ذریعے، ریلوے ادارے کے ذریعے ہونے چاہیے، وہ سارے NLC کے ذریعے ہو رہی ہے. تو یہ بھی ریلوے کا جو قومی ادارہ ہے اس کو نقصان کر رہی ہے. اور یہ سارے جو پیسے چاہ رہے ہیں، مطلب اگر آپ دیکھیں PIA کی ساری جو انکم ہے وہ جائے گی صرف اور صرف فوجی فرٹیلائزر اور اس کی جو نچلے جو کارپوریشن ہے، جو کارٹل ہے، جو کمپنی ہے، اس کے فائدے میں چلی جائے گی، اس کے جیبوں میں سارے پیسہ جائے گا. اور یہاں پر NLC کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی سارے پیسے عوام کے خزانے میں، قومی ٹریجر میں، قومی خزانے میں نہیں جا رہے، حکومت کے جیبوں میں نہیں جا رہے، یہ سارے جا رہے ہیں وہاں پر فوجی فرٹیلائزر اور باقی جو جتنے بھی اس کے ساتھ کارٹل ملے ہوئے، جو انڈیویجول گروپس ملے ہوئے، اس کے جیب میں جائے گے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں جو یہ نجکاری ہوئی ہے، پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، جو 135 بلین روپی میں فروخت کیے گئے PIA کو، عارف حبیب لمیٹڈ کو، تو یہاں پر صرف اور صرف 10 ارب روپے حکومت کے جیب میں ڈائریکٹ جا رہے ہیں. باقی جو 125 بلین روپیز ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ کر رہے، یہ معاہدہ ہوا ہے کہ مطلب یہ ہم اس کمپنی میں یعنی PIA کے اندر اس کے ادارے میں لگا رہے ہیں. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ نئے جہاز خریدے تو 125 بلین روپیز کے ذریعے ہم نئے جہاز بھی خریدیں گے اور اس کی ساری مینجمنٹ، اس کی ساری جو چیزیں ہیں، انٹرنل مینجمنٹ کی جو چیزیں ٹھیک کرنا ہوتی ہے اور سارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم یہ 125 بلین روپی کے ذریعے کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں صرف اور صرف 10 ارب روپے حکومت کے خزانے میں چلے گئے ہیں. باقی جو ہے نا 125 بلین وہ اس کمپنی کے پاس یعنی عارف حبیب لمیٹڈ کارپوریشن یعنی فوجی فاؤنڈیشن فرٹیلائزر کے ذریعے یعنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے پاس رہے گی. یہ حکومت کے جیب میں، حکومتی خزانے میں بالکل نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 135 بلین روپی میں PIA فروخت کی گئی ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہے نہیں ہے. صرف 10 بلین روپی میں PIA کو فروخت کیا گیا ہے. باقی جو ہے نا 125 بلین روپی، یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگانا ہے PIA پر تو نہیں لگائے، اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں چاہتے کہ مطلب ہم نے PIA کی نئی جہاز نہیں خریدنے تو نہیں خریدنا چاہتے تو نہ خرید سکتے ہیں، اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم نے انٹرنل مینجمنٹ یا انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کرنا ہے تو نہ کرے، مطلب اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی کمپنی نہیں کر سکتا. تو یہ 125 بلین روپی
ان کے پاس رہے گی صرف اور صرف 10 بلین روپی حکومت کے خزانے میں چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس کے پاس 45 طیارے ہیں، جس میں صرف اور صرف آج کل 18 طیارے یہ فنکشنل ہے۔ لیکن اگر ایک طیارے کی قیمت آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی بلینز آف روپی میں ہے۔ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو 18 طیارے بھی فنکشنل ہے، ایک طیارے کی قیمت وہ بلینز آف روپی میں ہے۔ اگر اس کے ساتھ باقی جو اس کے ورلڈ وائڈ ایسٹ دیکھے، جو ہوٹلز ہے، جو آفیسز ہے، جو بکنگ آفیسز ہے، ان ساری قیمت کو اگر آپ ایویلیٹ کریں تو یہ تقریباً $500 ملین سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی حکومت نے ابھی جو ایگزسٹنٹ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، اس نے جو سودا کیا ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس ادارے کو خریدا ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ تو یہ نقصان میں تو حکومت نے آلریڈی بھیجا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کے جتنے بھی قرضے ہیں پی آئی اے پر جو قرضے ہیں وہ حکومت ادا کرے گی۔ یعنی وہ جو قرضے ہیں وہ کمپنی نے جو فوجی فرٹیلائزر ہے اس نے نہیں خریدے، مطلب سارے قرضے آپ عوام وہ ادا کرے گے، وہ فوجی فرٹیلائز نہیں ادا کرے گی، وہ عارف حبیب لمیٹڈ کارپوریشن ادا نہیں کرے گی، وہ عوام ادا کرے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے، جو یا اس کے ساتھ جو ملازمین ہے وہ 12 مہینے تک مطلب اس کو نہیں نکالے جائیں گے، لیکن میں یہ ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ان سارے ملازمین کو وہ نکالے جائیں گے، اس کو ہٹائے جائیں گا، کیونکہ یہاں پر وہ چاہتے کہ کیونکہ پہلے تقریباً 15,000 امپلائیز تھے پی آئی اے کے، اور یہاں پر ابھی تقریباً 7,000 رہ گئے ہیں۔ جو یہ پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس شروع ہوا تھا، پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس پہلے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن پہلے جو 3 بولیاں لگائی ہوئی تھی، ایئر بلو سٹی نے پہلے تقریباً 100 ملین روپیز کی بلین روپیز کی اس کی بولی لگائی ہوئی تھی جو بہت کم تھی۔ حکومت چاہتے ہیں کہ تقریباً ہم 300 ملین تک یہ بولی لے کے جائے، لیکن یہاں پر آج بھی یہ جو بولی لگ گئی ہے تو یہ پی آئی اے کو بہت سستے داموں بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر سیاسی تنقید بھی ہو رہی، لیکن میں پرسنلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت سستے داموں بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ پی آئی اے کے کل ایسٹ کا اندازہ لگائیں تو اس کے اگر صرف آپ ریزرورلڈ ہوٹل جو نیو یارک سٹیز میں ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً $1 بلین کی تو اس کی صرف وہی پراپرٹی ہے وہاں پر۔ اس کے ساتھ فرانس میں وہاں پر اس کی پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ یہ یو کے میں اس کی پراپرٹی ہے، قطر میں اس کی پراپرٹی ہے، یو اے میں پراپرٹی ہے، یہاں پر سارے یہ تو انٹرنیشنل وہاں پر اس کی پراپرٹیز موجود ہے، سارے ممالک میں پی آئی اے کی یہ ایسٹ موجود ہے جو بلینز آف ڈالر کی اس کی پراپرٹی ہے۔ نیو یارک کی صرف روزویلٹ ہوٹل کی جو وہاں پر بہت مشہور ہوٹل ہے اس کی صرف $1 بلین کی یہ پراپرٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف یہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، کراچی میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، جس میں مطلب اس کے سارے آفیسز ہے، بکنگ آفیسز ہے، یہاں پر اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں یہ بلو ایریا میں اس کا آفس ہے، یہ بھی بلینز آف روپے کی صرف ایک آفس ہے۔ یہاں پر تو چھوٹا سا گھر F7 میں اسلام آباد میں جو سیکٹر ہے F7 میں، وہاں پر تو 1 ارب کا صرف مطلب آپ زمین خریدتے ہیں، 1 کنال کا مطلب وہاں پر 1 ارب کا گھر ہوتا ہے، مطلب صرف زمین کی وہاں پر بات ہو رہی ہے، زمین آپ خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر صرف اسلام آباد کی ایک پراپرٹی کی عوض آپ سارے پی آئی اے کے ادارے کو آپ نے بیچ دیا، اس کی آفیسز کو آپ نے بیچ دیا، تو یہ کیسے مطلب قومی مفاد میں آپ نے ایک ایکشن لے لیا؟ یہ جو نچکاری ہوئی ہے تو یہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ یہ ایک دھوکہ کیا گیا ہے، کیونکہ 135 بلین روپی میں ایک بڑا ادارہ جس کے بلینز آف روپی کی ایسٹ ہے ملک میں بھی اور باہر ملک میں بھی، اس کو فروخت کرنا ایک بہت بڑی فراڈ ہے، غداری ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ 64 تو انٹرنیشنل روٹس ہے پی آئی اے کے پاس جو بلینز آف روپی کے وہ بنتے ہیں، وہ بھی پی آئی اے نے فروخت کر دی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو۔ تو یہ کیسے مطلب ایک قومی مفاد میں ایکشن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا ادارہ کو آپ کھڑا کریں، اس کے لیے پھر آپ نے روٹس ڈھونڈنا ہے، وہ بھی مطلب بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور پی آئی اے کے پاس پہلے سے 64 انٹرنیشنل روٹس موجود ہے۔ تو یہ فروخت کرنا یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو بڑے پی آئی اے کے جو جہاز ہے بوئنگ 777 یا ATR
جو خلیجی ممالک اور یورپ کو چلتے ہیں اور جو بوئنگ 777 یہ جو اکثر یورپ اور امریکہ کو مطلب یہ پروازیں کرتی ہے، تو یہ جو پروازیں ہیں، یہ جو جہاز ہے، یہ بھی بلینز اب روپے کی بنتی ہے۔ تو سارے ملا کے پی آئی اے کے ایسٹ کو ملا کے تو یہ تقریباً $500 ملین سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک بڑا سا ویل سیٹل ادارے کو فروغ کرنا، اور وہ بھی ایک ادارے کو فروغ کرنا کس طرح، مطلب ایک ادارہ وہ کر سکتا ہے کہ مطلب دوسرے اداروں کو خرید رہا ہے۔ وہی ادارہ اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ مسلسل وہ انکم بڑھا رہا ہے، اپنی ساری ریسورسز کو بڑھا رہا ہے، وہ فائدے میں جا رہی ہے، وہ پروفٹ میں جا رہی ہے، فوجی فرٹیلائزر کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے، وہ مسلسل کامیابی کے راستے پر جا رہی ہے، لیکن یہاں پر قومی ادارہ وہ لاس میں جا رہی ہے۔ تو یہ کیوں جا رہی ہے؟ اور وہ پھر کیا کر رہی ہے؟ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک نچلی مطلب ایک قومی ادارے کو خرید رہی ہے۔ تو یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ فوجی جو ادارہ ہے وہ سارے ملک کے اداروں کو حذف کر رہے، اس کو نگل رہے۔ تو یہ ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں فوج کے خلاف، جو آلریڈی لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ آہستہ آہستہ سارے اداروں پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جوڈیشری کو دیکھیں تو وہاں پر مکمل کنٹرول کیا گیا ہے پاکستان کے جوڈیشری کو۔ اگر آپ وہاں پر FBR کو دیکھیں تو وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھو تو وہاں پر بالکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے۔ اگر آپ سول ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یونیورسٹیز میں کانفرنسز کے لیے آتے ہیں آپ کے DGSPR، وہاں پر اپنے نیریٹو بنانے کے لیے، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے آتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بہت زیادہ محب الوطن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، بالکل ہماری فوج ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن تو یہاں پر تو آپ تو زبردستی کسی کو محب الوطن تو نہیں بنا سکتے، پیٹریاٹزم تو آپ اس کے ذہن میں زبردستی نہیں گھسا سکتے نا۔ تو یہ تو آپ نے لاجک اور آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنا ہوگا اپنے عوام کے ساتھ۔ اگر آپ ابھی یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ قومی اداروں کو وہ حذف کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیگیٹو پرسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے، جو آگے چل کر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہونے والا ہے، کیونکہ لوگ اس کے کنٹرول میں اور لوگ اس کے نیریٹو کو ابھی نہیں خرید رہے، اور یہی وجہ ہے اگر انہوں نے یہی ایکٹس جاری رکھے تو یہ مسلسل لوگ اس کے خلاف ہوتے جائیں گے، کیونکہ جو ایرا تھا، کیونکہ جو وقت تھا وہ ابھی گزر چکا ہے۔ اٹس ان، کیونکہ لوگ آپ کے نیریٹو کو، آپ کی بیان بازی کو وہ خریدتے تھے، کیونکہ ابھی لوگ لاجک آرگومنٹ کو دیکھ کر یقین کرتے ہیں بات پر۔ لوگ ابھی بلائنڈلی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے آپ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ مسلسل لاکھوں لوگ مسلسل پاکستان سے نکل رہے ہیں، جو برین ڈرینیج ہو رہا ہے، جو برین ڈرینیج ہو رہا ہے، یہاں سے سارے انٹلیکچوئل لوگ باہر جا رہے ہیں۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سارے اداروں پر آہستہ آہستہ، جیسے ملکہ برطانیہ نے اس سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس ساری اداروں کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا، تو یہی پرانا فارمولہ بھی اپنی پاکستان کی ملٹری نے اپلائی کیا ہے، اور آہستہ آہستہ سارے اداروں پر وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ جو امپیریل پاور نے، ملکہ برطانیہ نے یعنی برٹش پاور نے اس سب کانٹیننٹ پر حکمرانی کی تھی، لوگوں کو غلام بنایا تھا، تو سیم یہی پر یہاں پر پاکستان میں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی پرانا فارمولہ اپنائے ہوئے ہے، اور برٹش کی فارمولے پر چل کر لوگوں کو غلامی پر مجبور کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، جو لوگ ریزسٹنس کر رہے ہیں، اور ریزسٹنس یہ ہمیشہ رہے گی پاکستان میں، کیونکہ پاکستانی قوم بہت ریزسٹنس رکھنے والی قوم ہے، وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ یہ مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اپنی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اس سے بات کرے گا اور اس سے اپنے حقوق، اس سے حق مانگے گا۔ تو یہ یہاں پر ہماری حکومت کو اس ٹائم سوچنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹائم ہماری حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو نئی جنریشن ہے، جو جن زی ہے، وہ
اس کے خلاف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بومر ہیں جو 1947 سے 1964 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو ابھی پاکستان کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے، جو نیریٹو بیچتا ہے، تو وہ اس نیریٹو کو یہ جو جنزی ہے وہ نہیں خریدنا چاہتے، اس کے خلاف ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ بالکل ایرا ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے کہ جو ہم وہی چیز خریدیں گے جو ہمارا مائنڈ تسلیم کرے، ہمیں قائل کرے، ہمیں ساتھ آرگومنٹ کرے، ہمیں کنونس کرے۔ وہ ٹائم گزر گیا، کیونکہ یہ آگے ہمیں زبردستی ایک چیز پر مجبور کرے۔ تو غلامی والا ٹائم، غلامی والا ایرا وہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت پاکستان کی، یہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ ملکہ برطانیہ یعنی برٹش پاور کے فارمولہ کو اپنائے ہوئے وہ لوگوں کو مجبور کرے، لوگوں کو غلام بنائے، اس کو ذہنی غلام بنائے۔ لیکن وہ ٹائم گزر گیا ہے، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو یہاں پر حکومت وقت کو اور خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے خلاف اس جنزی عوام کو، اس جنزی جنریشن کو، نئی جنریشن کو اپنے خلاف نہ کریں، کیونکہ آج کل کا جو وقت ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تھینک یو سو مچ۔